انسان کا یقین ہی اصل وہ قوت ہے جس کے پیچھے ہر قوت ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ جتنا تمہیں اللہ کے معاف کرنے کی صفت پہ یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تمہارا یقین کامل ہوا، جتنا کامل ہوا تو تمہاری توبہ اتنی ہی کامل ہوگی، اس توبہ کی قبولیت اتنی ہی، اور اس توبہ کی قبولیت اتنی ہی کامل ہوگی۔ تم اللہ کی صفات کے آئینے ہو، آئینے عکس دینا چھوڑ دیں تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا یقین ہی اصل وہ قوت ہے جس کے پیچھے ہر قوت ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ جتنا تمہیں اللہ کے معاف کرنے کی صفت پہ یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تمہارا یقین کامل ہوا، جتنا کامل ہوا تو تمہاری توبہ اتنی ہی کامل ہوگی، اور اس توبہ کی قبولیت اتنی ہی کامل ہوگی۔ تم اللہ کی صفات کے آئینے ہو، آئینے عکس دینا چھوڑ دیں تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ میں نے ایک بات اب تک تم سے چھپا رکھی تھی، اب آخر وقت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ اگر تم سب لوگ ملائکہ کی طرح بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کر کے توبہ کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت مسلم شریف میں نقل ہوئی ہے۔ تینوں احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو یا تمہارے گناہ نہ ہوں تو اللہ دوسری ایسی قوم لے آئے گا یا ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جن کے گناہ ہوں گے اور وہ بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو سوال ہوا کہ ان احادیث کی وضاحت کے سلسلے میں ایک کھٹک سی ذہن میں پیدا ہوتی ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ورنہ وہ کوئی دوسری مخلوق پیدا کر دے گا؟ نیز اس کی صحت کے بارے میں بھی واضح کر دیجیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تم اللہ کی صفات کے آئینے ہو، تمہیں انسان بنا کر جو عظمت دی گئی وہ پھوک جو پروردگار کے نفس سے، اس کی جان سے تمہاری جان میں منتقل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں الرحمان ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اب گناہ گار ہی کوئی نہیں، کوئی ایسا سیمپل ہی سامنے نہیں، تو اس رحمانیت کی صفت کا ظہور کیسے ہو، کیسے معلوم ہو کہ وہ رحمان ہے؟ رب کی صفت انسان سے شروع ہو کر رب تک تکمیل پاتی ہے۔ تم رحم کرتے ہو کسی دوسرے انسان پہ تو رحم پھر تم پہ ہوتا ہے عرش والے کی جانب سے۔ تم نے کسی کو کتنا معاف کیا تم اتنے ہی معاف ہو گئے،
یاد رکھنا کہ رب پہلے انسان پہ اپنی صفت ظاہر کرتا ہے، پھر اس کی آزمائش شروع کرتا ہے۔ اس نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں اس کی مثال پہلے دکھا دی، آدم کا ذکر کر کے کہ اس نے بہکاوے میں آ کر غلطی کی، گناہ کیا، نافرمانی کی، مگر پلٹ آیا، معافی مانگی تو اسے معافی ملی، اور رب کی رحمانیت کا صفت اور رب کی رحمانیت کی یہ صفت سامنے آئی۔ ذرا غور کرنا کہ آدم سے خطا ہوئی تو اسے معافی مل گئی، شیطان سے خطا ہوئی تو اسے معافی کیوں نہ ملی؟ اب بات بڑی باریکی سے سمجھنا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان تھا۔ نادان کیوں؟ کیونکہ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ تم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کون ہے، اس کی امانت سے مراد کیا ہے، تمہیں تو اب بنایا گیا۔ تم نے خطا کی نادانی سے، تو نادانی سے کی پہلی بار خطا ہو گئی، کیونکہ تم جانتے نہیں تھے، اور تم تب تک کچھ نہیں جانتے ہو جب تک کوئی تجربہ جو تم پر ہو یا مشاہدہ جو تم کسی میں دیکھو تب تک نہیں جانتے۔ تو تم نے ایک تجربہ کر لیا اور جان لیا کہ تمہارا یہ تجربہ غلط رہا، اور تم نے اپنے رب سے معافی مانگی تو تمہیں معافی دی گئی، کیونکہ غلطی تو آدم نے کی، انسان نے کی، اور رحمانیت کی صفت اس کی بدولت پوری انسانیت پہ ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر اس کا خیال رہے، مگر اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ پہلی غلطی نادانی کہلاتی ہے۔ غلطی کو جان لینے کے بعد غلطی دوبارہ دہرانے پر گناہ بن جاتی ہے، کہ اب جان بوجھ کر ہوئی تو آدم کی غلطی معاف ہوئی، ابلیس کی کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ وہ نیکی اور بدی کو پہچانتا تھا، وہ انسان سے بہت پہلے پیدا کیا جا چکا تھا، ان کے پاس بھی رب کے رسول جا چکے تھے، وہ اللہ کی ہر صفت کو پہچانتا تھا، وہ انجان نہیں تھا۔ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت وہ نافرمانی کو جان بوجھ کر رہا تھا، اللہ کے حکم کے آگے ضد میں آیا، اس نے اپنے نفس کی خواہش کو مقدم جانا اللہ کے حکم کے سامنے، تو اسے معافی نہ ملی۔ تو قرآن کافر ان کو کہتا ہے جو علم رکھنے کے باوجود نافرمانی کر رہے ہیں اور بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اچھے بھلے سننے، دیکھنے، بولنے والے کو کہہ دیتے ہیں جب وہ ہماری بات پہ کان نہیں دھر رہا ہوتا کہ تم بہرے ہو، تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا تم تو جاگ رہے ہو اور جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہے ہو کہ سوئے ہوئے ہو، تو پھر سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، اور جو جان بوجھ کر آنکھیں موندے بیٹھا ہو، اسے باہر کی تمام آوازیں آ رہی ہوں، اسے تمام حالات محسوس ہو رہے ہوں، مگر نہیں اٹھ رہا کیونکہ دل نہیں مان رہا، تو لیٹے ہیں، تو پھر ایسے آگ پر ہی لیٹے ہیں، اور ایسوں کا انجام پھر وہی ہے جو شیطان کا ہوا۔ اللہ تو کسی پہ ایک ذرہ ظلم نہیں کرتا، تم خود ہی اپنی عیاریوں، چالاکیوں کے ہاتھوں مار کھاتے رہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے برعکس جو انسان نادانی سے، نہ سمجھی سے، بے علمی سے کوئی خطا کر بیٹھتا ہے اور جان جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور شرمندہ ہو جاتا ہے، تو کیونکہ نادان انسان جب غلطی کرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس نے نتیجہ دیکھا، فکر مند ہوا، شرمندہ ہوا
اور فوراً اس کام سے پیچھے ہٹ گیا، اور ایک ایسا انسان جو کہ جانتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہے، اس کے باوجود وہ اسے دہرائے یا لوگوں کو ترغیب دے کہ یہ کام کرو، تو پھر پکڑ ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور مہلت بھی دی جاتی ہے بار بار کے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو کون سا وعدہ جو مقرر ہو چکا؟ نہیں سمجھے تو ایک اور آیت دیکھ لو، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کچھ تم میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ بڑی گہری آیت ہے کہ لمبی عمر کا ہونا بھی، بار بار دن رات کا انسان پہ آنا بھی، اسے مہلت دی جا رہی ہے، یعنی تمہیں دن رات کی جو مہلت مل رہی ہے وہ اس لیے کہ تم اگر غلطی پہ غلطی کر رہے ہو تو پلٹ آؤ، اپنے رب کی رحمانیت کی طرف لوٹو، اس سے معافی مانگو، اور اگر تم نیک انسان ہو تو اللہ کی صفات کو عمل میں لاؤ، جو مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا، اور اس عمل سے تمہارے درجے اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں، تم اس کے قریب ہوتے ہو، اس کے قرب کو پاتے ہو، کیونکہ پھر آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹتا نہیں، وہ اس صفت میں خود کو اور صفت کو خود میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم رب کی صفات سے ہی اس کے قرب کو پا سکتے ہو، کسی ایک صفت کو اپنا لو، تمہیں رنگ لگ جائیں گے۔ ہر شے کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، اور جب وہ حد کراس ہو جائے تو حالات پھر سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، تو کچھ یہ حالات بن جاتے ہیں کہ اب نہیں پلٹے گا، کیونکہ شعور سے حق کا انکار کر رہا ہے، عقل سے حق کا انکار کر رہا ہے، نادانی سے نہیں کر رہا۔ تو ابلیس کو انتہائی مایوس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں رب کی رحمانیت پہ، اس کا عمل ہی کسی پہ رحم کرنے کا نہیں۔ تو انسان کا یقین ہی اصل وہ قوت ہے جس کے پیچھے ہر قوت ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ جتنا تمہیں اللہ کے معاف کرنے کی صفت پہ یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تمہارا یقین کامل ہوا تو تمہاری توبہ کامل ہو گئی۔ تم اللہ کی صفات کے آئینے ہو، آئینے عکس دینا چھوڑ دیں تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ تم صفت سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ صفت سے علیحدہ انسان تب ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق پہ رحم ترک کر دے، اس پہ ظلم کرے، معافی کی گنجائش ہونے کے باوجود معاف نہ کرے، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو معاف کر دیا؟ جب انسان دوسروں کو معاف کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تم اللہ کی صفات کے آئینے ہو، آئینے عکس دینا چھوڑ دیں تو بیکار ہو جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں، ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب کی خیر مانگ کہ تیری خیر ہو، جاؤ جیتے رہو، میری کسی سے کوئی ضد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کسی سے نفرت نہیں، تاکہ میرا رب مجھے اسی شفقت سے نوازے جس شفقت سے میں اس کی مخلوق کے ساتھ پیش آ رہی ہوں۔ تو جو چاہتے ہو رب سے، بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، وہی عمل کرنا، جو بوتے جاؤ گے پاتے جاؤ گے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہی ہے
کہ تمہارا دل سوائے اللہ کے اس کی ہر شے سے، اس کی ہر شے کے نفع نقصان سے، اس کی ہر مخلوق کے ہر عمل سے بے نیاز ہو جائے، ایسے پھر صرف اپنا رب ہی نظر آتا ہے۔ میرے رب کے سوا کوئی مجھے جب کچھ عطا کرنے کے قابل ہی نہیں، سوائے رب کے کوئی میری بگڑی بنا سکتا ہی نہیں، تو مجھے کیا حاصل کہ میں اس رب کو چھوڑ کر، اس مالک کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے کوئی آرزو، کوئی امید، کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھوں۔ تو ان کا کچھ کہنا یا نہ کہنا میرے لیے برابر۔ تو میں جس کام کے لیے تخلیق کی گئی، انسان روح، وہ اپنے رب کی صفات کو، اس کی آیات کو، اس کے پیغام کو خود بھی عمل میں لائے، اور اس عمل کو اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ یہ عمل میرا بھی ہے، یہ فرض مجھ پہ بھی ہے، یہ فرض تم پہ بھی ہے، کیونکہ رب پاک نے تم میں اپنی پاک روح سے پھونکا۔ تم اپنی عظمت کو پہچانو گے تو رب کی شان کو پہچان پاؤ گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔